اسکیسٹی. اس سے پہلے کلاس میں جو رابنس ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی تو رابنس نے ایک اکنامک پرابلم کو ہائی لائٹ کیا کہ انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہے، ان لمیٹڈ ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس جو ذرائع ہے، جو ریسورسز ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس کی وجہ سے ایک اکنامک پرابلم کریٹ ہوا، اور اس اکنامک پرابلم کی وجہ سے آج ہم بات کریں گے کہ چوائسیز کا کانسیپٹ جو ہے کریٹ ہوا. چوائسیز کا مطلب یہی ہے کہ اگر انسان کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہے، 10 روپی ہے، تو اس 10 روپیز کو وہ کموڈٹی ایکس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا اس سے کموڈٹی وائی کو خرید سکتے ہیں، یا کموڈٹی زیڈ کو. اس طرح اس کے ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز یوزز ہے. تو یہ اکنامکس کی فلاسفی یہ ہے کہ انسان جو ہے ریشنل ہے، وہ ہوشیار ہے، اور اس کی جو ڈیسیزن میکنگ ہے یہ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کو اس طرح یوٹیلائز کرے تاکہ اس کے ان لمیٹڈ جو وانٹس اور نیڈس ہے وہ فلفل ہو جائے. تو یہاں پر جو 10 روپیز پہ اس کی جو ضروریات ہے وہ جو ہے اس پہ فوکس کریں گی. ضروریات پورا ہونے کے بعد پھر وہ کمفورٹ آف لائف کی طرف جائیں گی، اور جب وہ پوری ہو جائے تو پھر جو ہے وہ لگژریز لائف کے بعد جو ہے طرف جو ہے موو کریں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے انسان کی نیڈس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کمفورٹ آف لائف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے لگژریز ہوتی ہے. اسی بیس پہ ہم سوسائٹی کو جو ہے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں رچ فیملیز، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں دا مڈل سیکٹر، اینڈ دا تھرڈ ون از نونس ٹو بی دا poor sectors of the economy. So this means that the poor sector is after the needs, the middle families, the middle sector is after the comfort of life, and the rich families as well as the rich sector is after luxuries, commodities. Similarly, the action of the human being can be seen in this slide. That means he is too anxious to attend the commodities, as the human being wish to attend an expensive car, as well as the beautiful home, as well he wish to attend the financial resources, the luxurious life around him. So all these are the wants and wishes of the human being, but the problem is to fulfill these wants and these wishes which are unlimited. The human being attain as well content limited resources. That is creating an economic problem as well as the choices. So this means he has to choose the best alternatives while taking action in the market, as well as at the home, as well in the society which is surrounded by him. So this means that he is a human being and taking and using the goods and services for his satisfaction as well as for the utilities. The goods are the commodities, the things which can be seen, which can be touched, the tangible commodities, and being used for the satisfaction of the human being. اس کے بعد جو انسان کے پاس جو دوسری چیز ہے وہ ہے سروسز ہے، انٹلیکچوئلس ہے، جس طرح کی پروفیسر کی سروسز ہے، انجینئرس کی سروسز ہے، ڈاکٹرس کی سروسز ہے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کی یوٹیلیٹی یا سیٹسفیکشن یا اس کی ضروریات پورا ہونے کے لیے جو ہے استعمال ہوتی ہے اور اویلیبلس ہے. اسی طرح جو ڈفرینس ہے لگژریز میں اور نیسیسٹیز میں وہ یہ ہے کہ لگژریز سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی مطلب زندگی کو جو ہے آسان بنانے کے علاوہ جو ہے اس کے پاس جو ہے ایکسپینسو چیزیں ہوتی ہے، جبکہ نیڈز آف لائف سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہے جس کے بغیر اس پلینٹ پہ اس دنیا میں جو ہے زندگی گزارنا پاسبل نہیں ہے. نیسیسٹیز میں جس طرح کہ ہمارے پاس ہے فوڈ ہے، اس کے علاوہ جو ہے کلودنگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے شیلٹر ہے، ساری چیزیں ہیں جس میں ایجوکیشن بھی ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر اس پاپولیشن کو کنٹرول کرنا، اس ٹرینڈ کو جو ہے کنٹرول کرنا، چیزوں کو یوٹیلائز کرنا یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از آلسو ون آف دا بیسک نیڈس. اس کے علاوہ جو ہے کمفورٹ آف لائف جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو مطلب فین جو ہے چلائی جاتی ہے، اس فین کی وجہ سے ہی، پنکھے کی وجہ سے جو زندگی ہے یہ کمفورٹیبل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو تھرڈ ہمارا ایسپیکٹ ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے دا فورتھ فیکٹر دا پروڈکشنس. پروڈکشن ایک پروسیس ہے جس میں ہم نے ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنا ہے. دیٹس مین دیٹ پروڈکشن از دا پروسیس وچ کنورٹ دا ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ، جس میں را مٹیریل کو ہم نے فائنل کموڈیٹیز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے.
کویشچن یہ ہے کہ فائنل کموڈیٹیز کیا ہے؟ فائنل کموڈیٹیز سے مراد وہ ساری کموڈیٹیز ہے جو کہ مارکیٹ میں فائنل یوز کے لیے اویلیبل ہے، جبکہ ان پٹ سے مراد جو ہے وہ ساری کموڈیٹیز ہے جو کہ رف فارم میں اویلیبل ہے، جس پہ پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کو جو ہے مطلب سیکنڈری کموڈیٹی میں کنورٹ کی جاتی ہے اور پھر فائنل کموڈیٹی میں جو ہے کنورٹ کی جاتی ہے۔ ان سارے پروسیس میں جو فیکٹر یوز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں دا فیکٹر آف پروڈکشن، اور وہ 4 ہے۔ سب سے پہلے اس میں لینڈ ہے، نیچرل ریسورسز ہے، گفٹس آف نیچر ہے، گفٹ آف گاڈ ہے، وہ ساری چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے جو کہ انسان کو ایز اے گفٹ ملے ہے، جس کی بنانے میں پیداوار میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لینڈ۔ جس طرح کی زمین کے اندر چیزیں ہیں، انڈر دا گراؤنڈ ان دا ارتھ، کوئل ہے، آئل ہے، واٹر ہے، فیول سے، یہ ساری چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں لینڈ، کیونکہ یہ بھی نیچرل ہے، اس کی پیداوار میں انسان کی کوئی جو ہے رول نہیں ہے۔ آن دا ارتھ جس مین کے سرفیس آف ارتھ پہ جو چیزیں ہے، ویجیٹیبلس ہے، فروٹس ہے، واٹر ہے، یہ ساری چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پیداوار میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے، اس کو جو ہے ہم جو ہے لینڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح ان دا ایٹماسفیئر سے سن، وائنڈ اینڈ رین ہے، یہ بھی نیچرل ہے، ٹھیک ہے، یہ سرکولیشن سے اور سرکولیشن کی وجہ سے جو ہے آٹومیٹکلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم پریکٹیکل لائف میں اس کی اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ جو لینڈ ہے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کے بغیر جو ہے ساری پروڈکشن پاسبل نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی ادر فیکٹر آف پروڈکشن ہے جو کہ لیبر ہے، کیپٹل ہے یا انٹرپرینور ایکٹیویٹیز ہے، وہ لینڈ کے بغیر جو ہے پاسبل نہیں ہے۔ اسٹف فرام وچ ایوری تھنگ از میڈ، یہ جو نیچرل چیزیں ہے یا جو لینڈ ہے یہ وہ اسٹف ہے جس کی وجہ سے جو ہے جس کو مکس کر کے یوٹیلائز کر کے دوسری چیزیں بنائی جا سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن میڈ کموڈیٹیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا سیکنڈ فیکٹر آف پروڈکشن ہے وہ ہے لیبر، اور لیبر جو ہے ہیومن ریسورسز ہے، ہیومن ایفرٹس ہے۔ ایفرٹس جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے انسان کی، جو کہ برین پاور ہوتی ہے یا مسلس ورک ہوتی ہے، وہ سارے لوگ جو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، پیداوار کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لیبر۔ یا وہ سارے انٹلیکچوئل جو کہ ڈاکٹر ہے، انجینئرس ہے، پروفیسرس ہے، جو اپنے برین کو یوز کرتے ہیں اور جو ہے ہیومن ریسورسز کی جو ہے پالشنگ کرتے ہیں، اس کی مطلب پروڈکشنز کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دس از آلسو نونز ٹو بی کائنڈ آف لینڈ۔ فزیکل پرو ایتھلیٹکس اینڈ لیمبر جیکس ہے، انٹلیکچوئل منسٹر، ڈاکٹرز اینڈ لائرس ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ریسورس 70% آف دا ان پٹ کاسٹ، so this means this can be hired. The third one is known to be the capital, the real capital and financial capital ہے، ہم اس کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ریئل کیپٹل means can produce something directly with these، وہ ساری چیزیں جس کے استعمال سے ہم دوسری چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ریئل کیپٹل۔ اور جو فائنینشیل کیپٹل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی یوٹیلائزیشن سے ہم ڈائریکٹلی چیزیں پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے ہم ریئل کیپٹل کو ہائر کر سکتے ہیں، لینڈ کو ہائر کر سکتے ہیں، لیبر کو ہائر کر سکتے ہیں، بیکاز دس از دا اونلی میڈیم آف ایکسچینج ان دا ماڈرن ایرا۔ تو وہ ہائر کر کے پھر اس کو استعمال کر کے ہم جو ہے پروڈکشن کر سکتے ہیں۔ سو دس مین دا فائنینشیل کیپٹل کین پروڈیوس دا کموڈیٹیز انڈائریکٹلی، وائل the real capital produce the commodities and the things directly, such like the machine, the equipments as well. Similarly, capital goods machinery ہے، tools ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں capital goods۔ consumer کنزیومر گڈ سے مراد وہ گڈ ہے، پروڈکٹس مینس فار امیڈیٹ کنزمپشن، جس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں۔ پروڈکٹ کین بی بوتھ اے کنزیومر گڈ اینڈ اے کیپٹل گڈ۔ کنزیومر گڈ اور کیپٹل گڈ میں کیا فرق ہے؟ یہ اس کی یوٹیلائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لیٹ سپوز اگر کسی انسان کے پاس ایک موٹر کار ہے اور وہی موٹر کار اس کو جو ہے اپنے ضروریات کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں، یا اپنے فیملی کی شاپنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا آفس جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کنزیومر گڈس ہے، کیونکہ اس پہ اس کو ریٹرن نہیں مل رہی بلکہ وہ ایک بینیفٹ اس کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری سائڈ پہ جو کیپٹل گڈس ہے
اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر یہی موٹر کار ہے اور اس کو آپ ٹیکسی کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں، جس پہ آپ جو ہے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ریٹرنس لیتے ہیں، تو دیٹس مین کہ دس موٹر کار از نو دی کریشن آف سورس آف دا ریٹرن. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے مطلب ایک کیپٹل ہے. سو بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ کیپٹل گوڈس اور کنزیومر گوڈس میں فرق یہ ہے کہ یہ اس کی یوٹیلائزیشن پہ ڈپینڈ ہوتی ہے. ایک بہت امیزنگ کویشچن ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ سر مطلب جو ہمارا کنزیومر گوڈس ہے تو وہ اگر ہم اپنی فیملی کے لیے یوٹیلائز کرتے تو اس سے بھی ہمیں بچت ہوتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بینیفٹ. وہ ریٹرن نہیں ہے، وہ ارننگ نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بینیفٹ. بینیفٹ از سم تھنگ ایلس وائل دا پروفٹ از ویل ایز دا سورس آف دا ریٹرن از سم تھنگ ایلس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ مشینز جو ہے کیپٹل سے. ٹھیک ہے، ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں آپ کو، اگر مجھے اس پہ ریٹرن مل رہی ہے تو یہ جو ہے کیپٹل ہے. اگر میرے لیکچر پہ مجھے ریٹرن نہیں مل رہی، میں ویسے ہی اپنے فیملی کی بچوں کو پڑھا رہا ہوں یا اس طرح جو ہے کسی اور اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں جس کو میں فری پڑھا رہا ہوں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ پیمنٹ کی ایک مثال ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے پاس جو ہے کیپٹل نہیں ہوگی. بہرحال یہ اس کی یوٹیلائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس پہ آپ کی ریٹرن ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ لاسٹ ون، دا فورتھ فیکٹر آف پروڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینیورشپ، انٹرپرینیورل ایکٹیویٹیز ہے. اسٹارٹنگ اے نیو بزنس ہے. انٹرپرینیور از اے پرسن ہو از نوز ٹو بی دا کنگ آف دا اکانومی، جو کہ بلینز آف روپیز اسپینڈ کرتی ہے اور نیو پروڈکٹ کو لانچ کرتی ہے، انٹروڈیوس کرتی ہے مارکیٹ میں، اور پھر اس کو سیل کرتی ہے اور پلس مائنس کر کے اتنے ایفرٹس کے بعد جو ہے وہ پروفٹ کماتی ہے. سو انٹرپرینور از دا پرسن ہو از اسپینڈنگ بلینز آف روپیز، انویسٹنگ بلینز آف روپیز، ہائرنگ دا لینڈ، ہائرنگ دا لیبرز as well as purchasing as well as stacking the capitals and utilizing the natural resources and producing something. تو اتنے ایفرٹس کے بعد اپنی بلینز آف روپیز کو اسپینڈ کرنے کے بعد وہ پروڈکشنز کرتے ہیں، پروڈکشنز کو مارکیٹ میں لے جاتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں اور پیسے اس کے پاس آتے ہیں. پھر پیسوں کو وہ جو ہے ایلوکیٹ کر لیتے ہیں. کس طرح ایلوکیشن اس کی ہوتی ہے؟ وہ لینڈ پہ رینٹ دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، ویجز جو ہے لیبرز کو دیتے ہیں، سیلریز، اور کیپٹل پہ انٹرسٹ دیتی ہے. اسی طرح انٹرپرینور کے پاس جو ہے پلس مائنس میں پروفٹ جاتی ہے. اگر وہ پلس ہے تو پروفٹ جو ہے مطلب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ارننگ ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ پازیٹیو پروفٹ ہے. اگر مطلب نیگیٹو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو لاسز ہو جاتی ہے. سو دیٹس مین انٹرپرینور از اے پرسن ہو از ٹیکنگ دا رسک. وہ رسک لیتی ہے، پروڈکشنز کرتی ہے اور یہ ساری سوسائٹی کو انوالو کرتی ہے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے، ریسورسز کو موبلائز کرتی ہے. دیٹ از وائی